بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ کے پاک کلام سے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے، یہ ہمارا اس پورے مہینے کا مضمون تھا جو چل رہا ہے، اور آج یہ آخری جمعہ ہے جمادی الآخر کا، یعنی جمادی الثانی کا، چونکہ ہو سکتا ہے رات کو چاند نظر آ جائے تو کل پھر رجب کی پہلی ہوگی۔ اچھا، رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ آج کل ویسے ایک چیز آسان ہوگی ہمارے لیے کہ سوشل میڈیا پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لطیفے چھوڑتے رہتے ہیں کہ یہ ثواب نہیں ہوتا تو یہ 70,000 کا ثواب، تو یہ 50,000 کا ثواب، یہ قل اللہ پڑھو تو قرآن کا ثواب، مذاق کرتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے ایک کلپ بھیجا ہے، اس نے کہا جی پرانے زمانے میں سنا بزرگ ہوا میں اڑتے تھے، آج کل کیوں نہیں اڑتے؟ تو ہمارے فلانے صاحب نے ان کو اڑنا بند کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ میں ان باتوں کو ٹھیک سمجھتا ہوں، کیوں؟ ان کو کرنی چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم کہاں ہیں۔ مثلا آج کا دن ختم ہوگا تو کل رجب شروع ہو جائے گا، تو رجب حرمت والا مہینہ ہے، کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی اسپیشل چیز نازل ہوتی ہے؟ کوئی فرشتے آتے ہیں اوپر سے؟ روٹین کا مہینہ ہے یہ، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 12 مہینے بنائے ہیں جب سے میں نے دنیا قائم کی ہے۔ فرمایا کہ منہا 4 اشہر، اور میں نے 4 مہینے ان میں عزت والے حرمت والے بنائے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ تھوڑا ترجمہ اس کا کہ حرمت والا کیوں ہے؟ کیا خاصیت ہے اس کی؟ کیا دن لمبا ہوگا؟ رات لمبی ہوگی؟ کیا ہوگا؟ سیم مہینہ ہے، لیکن اللہ کریم نے اس کو عزت عطا کر دی۔ جب اس نے کر دی تو پھر میں کون ہوں کیڑے نکالنے والا؟ ہمارے بزرگوں نے اب بزرگ آگے درمیان کوئی بات کرتا ہوں میں سبق کی،
بزرگوں نے فرمایا کہ ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں نا، جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بزرگوں نے ہمیں بتایا بھی یہی ہے، اگر اعمال میں لذت درکار ہے، اعمال میں لذت درکار ہے تو پھر اللہ والوں کی باتوں کو سنا کرو۔ اعمال میں لذت درکار ہے۔ میں مذاق کرتا ہوں، ایک زمانے میں بلکہ لکھا بھی تھا میں نے کہ میں رکعتیں پوری کرتا تھا، 17 رکعتیں ہو گئی، 20 رکعتیں ہو گئی، پڑھتا تھا، رکعتیں پوری کرتا تھا۔ لیکن جب سے اللہ نے توفیق دی نماز پڑھنے کی تو یقین کرے رکعتیں خود بہت پوری ہو جاتی ہیں، لیکن اب نماز پڑھتا ہوں۔ معنی کیا ہے کہ یہ بزرگوں نے کہا تھا سرکار دو عالم کے فرمانات فرمودات کی روشنی میں کہ اعمال میں لذت حاصل کرو اور اعمال کا تعلق۔ اچھا اب یہ دیکھیں یہ قرآن مجید ہے، دین ہے یہ ہمارا، یہ 3 واسطے سے آیا ہے۔ دین ہمارا 3 واسطے سے آیا ہے۔ ایک واسطہ تو جبریل ہے، لوگ جبریل کے بھی دشمن ہیں۔ اللہ کریم کو کلیریفیکیشن کرنی پڑی قرآن کریم میں، قل من کان عدو لجبریل، کہ یہ جبریل کے دشمن ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ بھیجا تو میں نے، قاصد تو میرا ہے۔ جتنی بڑی طاقت ہوگی اتنا بڑا اس کا قاصد ہوگا، اس کا سفیر ہوگا، اس کا احترام ہوگا۔ اگر ہم لوگ اپنی بدبختی سے اپنے ملک کی عزت نہیں بنا سکے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو ہمارے سفیر کی کیا عزت ہوگی؟ اور جن ملکوں کے قدر ہے ان کے سفیروں کی حالت دیکھو، بادشاہ خود چل کے ملنے آتا ہے ان سے۔ تو یہ سفیر تو اللہ کا تھا نا۔ ایک واسطہ جبریل کا ہے۔ قرآن کون لے کے نازل ہوا؟ جبریل۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ دین۔ اور دوسرا واسطہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم، اس کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بھی لوگوں نے کہا کہ انت مجنون، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک میں مجنون، یعنی جبریل کے ساتھ بھی دشمنی۔ یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ 3 واسطوں سے دین آیا ہمارے پاس، جبریل سے بھی دشمنی اور نبی پاک سے بھی دشمنی۔ نعوذ باللہ، یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانہ ہے۔ تو اللہ کریم نے وہ بھی کلیریفیکیشن کی۔ اب تیسرا واسطہ کیا ہے؟ یہ سننے والا ہے۔ اور یہ تینوں باتیں قرآن میں ہیں، ان کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں، اور کبھی تاریخ کے تناظر میں ان تینوں چیزوں کو مت دیکھنا، یہ خدائی ہے۔ تیسری کون سی ہے؟ تیسری ہے صحابہ کرام۔ تیسری کون سی ہے؟ صحابہ کرام، جن کو نبی نے دین دیا، سکھایا، اور پھر وہ ہم تک پہنچا۔ یہ تیسری ہے۔ ان کی بھی دشمنی ہے۔ لہذا قرآن کریم کو بتانا پڑا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ جو صحابہ ہیں نا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ جو معہ ہیں، ان کی مثالیں میں نے قرآن میں تو ہے ہی ہے، میں نے تورات اور انجیل میں بھی دے رکھی ہے۔ یہ کس میں لکھا ہوا ہے یہ؟ اچھا، جب بے ایمانوں نے، منافقین نے سرکار دو عالم کے ساتھ ڈرامہ شروع کیا۔ ڈرامہ کیا؟ یہودی جو تھے نا، وہ صبح مسلمان ہو جاتے ہیں تو شام کو اعلان کر دیتے جی ہمارے اسلام میں تو کچھ بھی نہیں ہے، جو اہم ہی ہے، پریشان کرنے کے لیے ڈرامہ شروع کیا۔ اور ان کے ان چکروں میں، چونکہ وہ مالدار تھے، سودی زمانہ تھا، سود پہ سارا مدینہ چلتا تھا، آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ سرکار دو عالم کے آنے سے پہلے مدینے کی پوری معیشت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی۔ آج کون سی کسی اور کے ہاتھ میں؟ آج بھی انہیں کے ہاتھ میں۔ لیکن میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم 1.5-2 مہینے میں سود ختم کیا، 1.5-2 مہینے میں۔ اس کے بعد کوئی سود لینے والا نہیں تھا اس میں، نہ کوئی دینے والا تھا۔ تو سود تو ایک ایسی بیماری ہے کہ آہستہ سے جب آپ اس کے اندر پھنستے چلے جائیں گے
تو سمجھو آپ کا کام ختم ہے، دنیا میں برباد آپ کی اور آخرت میں برباد، کہ دنیا میں آپ مالک نہیں بن سکیں گے اور آخرت میں حساب دینا پڑے گا. دھوکہ ہوگی نا. یا تو کوئی یہ چیز ہو نا جس کو جیب میں ڈال لیں کہ جب مالک ہو جائے، وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اس پہ لین ہوتی ہے اللہ ماشاء اللہ. بہرحال تو تیسری بات یہ صحابہ، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اے لوگو ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں. بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں. تو آگے سے کیا کہتے تھے؟ اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو تیسری چیز کون سی ہے؟ صحابہ کرام. اب اگر میرے جیسا 2 نمبر بندہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ حضرت عثمان غنی پہ تان کرے، فاروق اعظم کی باتیں کرے، صدیق اکبر پہ بہتان لگائے، اور بے وقوف انسان ہم تیری سنیں یا اللہ کی سنیں؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو یہ 3 چیزیں تاریخ میں مت دیکھنا، ان کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں. پتہ کھا جائے بشریت. بھوک تو لگتی ہے تو روٹی تو کھاتے ہوں گے، کبھی ملی ہوگی کبھی نہیں ملی، ان کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ یعنی میری بھوک کا، میری کمزوری کا میرے دین سے کیا تعلق ہے؟ دین اور ہے، میری بھوک بیماری اور چیز ہے. آپ ان چیزوں کو بہانہ بنا کر دیکھو نا. جب غزوہ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے، ٹھیک ہے، تو بڑا عزت کا زمانہ تھا، ٹامی کوئی چیز گھر میں ہوتی تھی. تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، 3 دن سے شاید کوئی نہیں ملی. تو کچھ صحابہ نے آ کر نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ہم بہت پریشان ہیں، بھوک نے بے حال کر دیا ہے. بقول شخص میں لوگ تو باتیں کرتے رہتے، سرکار نے جب کپڑا اٹھایا تو آپ کا پیٹ بھی لگا ہوا تھا پسلیوں کے ساتھ، اور بات کرتے ہیں کہ پتھر بندھے ہوئے تھے. پتھر باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل پیٹ ساتھ لگا ہوا تھا. تو صحابہ کرام خاموش ہو گئے. ایک صحابی تھے، وہ دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے کان میں کہا، یا رسول اللہ میں نے آپ کی حالت دیکھی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ میرے گھر تشریف لائیں، ایک بکری کا بچہ ہے میرے پاس، میں اس کو ذبح کر دیتا ہوں، تو یہ آپ 2-3 ساتھی آ جائیں، کم سے کم آپ تو کھانا کھا رہے ہیں. اچھا. سرکار نے اب یہ سنا تو اعلان کر دیا، صحابہ تمہاری دعوت ہے آج. وہ صحابی پریشان ہو گیا، بھاگم بھاگ گھر پہنچا. بیوی سے کہا مسئلہ خراب ہو گیا، میں نے تو نبی کے کان میں کہا تھا کہ دعوت ہے آپ کی، سرکار نے تو اعلان کر دیا. اس نے کہا پریشان نہ ہو، اسے جو کہا ہے وہ کرے گا، جو کہا ہے وہ کرے گا. فرمایا کہ تو روٹیاں پکا کے چھابے میں رکھ دے، اوپر کپڑا ڈال دے، سالن پکا کے اس پر وہ جو برتن ہوتا ہے اس کو ڈھانک دے، نبی آئیں گے خود ہی اس کو شروع کریں گے. چنانچہ یہی ہوا. 1500 صحابہ تھے اور ایک ہانڈی تھی، وہ چھابا روٹی والا تھا. سرکار تقسیم کرتے گئے، ہانڈی تقسیم ہوتی گئی. یہ تمہیں تاریخ میں چیزیں نہیں ملیں گی، یہ سرکار کی سیرت میں ملیں گی. اللہ کے صحابہ، اللہ کا نبی اور جبریل، یہ 3 واسطے دین لانے کے. ان 3 واسطوں کو کبھی بھی تاریخ کی نگاہ سے نہ دیکھنا کہ جی فلاں مورخ نے یہ لکھا ہے کہ جی عثمان نے غلطی کی تھی، فلاں مورخ نے یہ لکھا ہے. او بھائی، تاریخ والے تو جھوٹے ہوتے. میں سے ایک بات کرتا ہوں کہ میں نے ایک زمانے میں ایک ایسی جگہ پہ کام کیا کہ بہت بڑا آدمی تھا. کام کیا میں نے اس کے ساتھ، تو 2 طرح کے لوگ تھے اس کو ماننے والے. ایک کہتے تھے کہ یار یہ بندہ فرشتہ ہے. کیا کہتے تھے؟ یہ فرشتہ ہے. اور جو اس کے دشمن تھے وہ کہتے تھے یہ تو بے ایمان ہے.
یہ تو 90 دن کا کیا کہتے ہیں 11 سال حکومت کر لی ہمارے اوپر، بے ایمان ہے پکا. اچھا میں ساتھ تھا. اب مجھے اس کے شب و روز کا پتا ہے کہ وہ کیسا تھا. اب دونوں کتابیں موجود ہیں، تاریخ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، دونوں کتابیں موجود ہیں. جس کے ہاتھ میں وہ لگے گی وہ تو کہے گا وہ بے ایمان تھا، اور جس کے ہاتھ میں وہ لگے گی وہ کہے گا فرشتہ ہے. یہ تاریخ ہے. تاریخ کبھی سچی نہیں ہوتی، یاد رکھنا. تاریخ تمہاری لائکنگ ڈس لائکنگ پر ہوتی ہے، اور اللہ کا قرآن جبریل لے کے آیا تھا، وہ سچا ہے. وہ کل بھی ویسا تھا، آج بھی ویسا ہی ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ صحابہ ایمان میں اتنے مضبوط تھے کہ اللہ کریم نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، ایمان لانا ہے تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. جس کا جواب کیا دیا تھا؟ انؤمن کما آمن السفہاء. تو اللہ کریم نے کیا تھا؟ وہ بیوقوف نہیں ہے، تم لوگ بیوقوف ہو، لیکن تم لوگ نہیں جانتے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے اعلیٰ شخصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پورا مہینہ ہو گیا مجھے بیان کرتے ہوئے. یقین کریں ان کی خدمات 2.5 سال حکومت ملی ان کو. 2.5 سال. جب وہ اسلام لائے تھے مالدار تھے، اسلام لائے تھے مالدار تھے، اور جب ان کا جنازہ اٹھا ہے تو پیوند شدہ کفن تھا، پیوند شدہ. یہ تاریخ ہماری جو ہے نا اس طرح کی ہے جس کو ہم بیان نہیں کرتے. ہم تو اس لیے تشریف لاتے دنیا میں کہ جتنا مال مار سکتے مار لو. بابر عیش کوش کے جہاں دوبارہ نیز، پتہ نہیں کس نے کہا تھا کہ دنیا کوٹ لے بھائی، یہ دوبارہ نہیں ملے گی. اصل کیا ہے؟ اصل تو اللہ کے پاس ہے انسان کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں، قرآن کریم میں کتنی زبردست بات ہے سمجھنے والی. اللہ فرماتا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے بڑا احسان کیا تمہارے اوپر کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے جس کسی نے مجھ پر احسان کیا تھا وہ میں نے دنیا میں ادا کر دیا، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس کا میں احسان نہیں دے سکا، اس کا احسان اللہ دے گا قیامت میں. اور وہ کون ہے؟ صدیق اکبر. یعنی اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ رسول دیا، اور رسول فرماتے ہیں اللہ نے میرے اوپر احسان کیا کہ صدیق اکبر دے دیا. اس سے بڑی شان کو بیان ہو سکتی ہے. تو میں کر رہا تھا پچھلے جمعے ہم نے 5 دشمن تھے جب آپ نے خلافت سنبھالی. انتہائی کمزور، ضعیف، آہستہ بولنے والے شخص، نرم مزاج. یقین نہیں کر سکتا کوئی آدمی کہ یہ اتنا سخت ہوگا اندر سے. فاروق اعظم جیسا بندہ پریشان ہو گیا تھا. موقع بموقع جب ان کے پاس آتے تو ان کی حیرت گم ہو جاتی. مشہور تو یہ تھا نا کہ فاروق اعظم بڑے سخت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فاروق اعظم صدیق اکبر کا عشر اشیر میں نہیں تھے. جب رومیوں کا لشکر بھیج دیا، حضرت فاروق اعظم کی درخواست کو مسترد کر دیا، تو رومی ہار کھا گیا، مار کھا گیا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت کر واپس آئے، اور یہ علاقہ اردن کا علاقہ، بلکان کا علاقہ تھا، یہاں ان کی حکومت تھی. 4 باقی اور تھے. ایک ان میں تھے منکرین زکوٰۃ. اس معاملے میں بھی حضرت صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو لوگوں نے کہا کہ جی آپ بات کریں صدیق اکبر سے، اور جناب نماز تو پڑھتے ہیں نا جی، اور روزہ بھی رکھتے ہیں جناب، ہیں تو باقی سارے کام بھی کرتے ہیں، چلو زکوٰۃ کی بات ہے دینا شروع کر دیں گے، ہاتھ اولا رکھیں. آپ نے فرمایا کہ میرے نبی نے جس سے جانور کی رسی تک زکوٰۃ لی ہے میں اسے وہ لے کر رہوں گا چاہے مجھے کچھ ہو جائے. منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا.
لشکر بھیجا، ان کو ختم کیا، اور باقیوں نے توبہ کر کے زکات دینی شروع کر دی. یہ فطرہ میں ختم کر دیا. اب ایک اور فطرہ تھا، ایرانی بھی تھے، وہ بھی اپنے کام پہ لگے ہوئے تھے. یہ جو تھے نا منکرین ختم نبوت، انہوں نے سر اٹھا لیا. سرکار کے زمانے میں یہ مسلمہ کذاب نے سرکار کے پاس آیا تھا، یہ کہا جی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی نبی بنایا ہے اور تم اپنی نبوت میں مجھے شریک کر لو. آیا تھا تو سرکار نے کھجور کا وہ پڑا ہوا تھا تنا سے پتہ تھا، فرمایا کہ اس سے اتنا بھی میں تمہیں شریک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تم جھوٹے ہو. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، سرکار ان کے ملک سے، یعنی مسلمہ کذاب کے علاقے سے، یمامہ سے، ایک آدمی آیا تھا، نہار اس کا نام تھا، بڑا چرب زبان تھا، صاحب علم تھا، صاحب فکر تھا. جس طرح کبھی آپ نے سنا ہو نا، اللہ مجھے معاف کرے، یہ مرزا غلام قادیانی کے ساتھ ایک تھا حکیم نور الدین. یہ جتنی اس کی موجیں لگی ہوئی تھی نا ساری غلام قادیانی کی، اس کے پیچھے نور الدین کا ہاتھ تھا. پتہ ہے آپ کو؟ حکیم نور الدین. تو یہ نہار بھی ایسا ہی ایک آدمی تھا، یہ نبی سے تعلیم حاصل کی اس نے. سرکار سے کہا جی مجھے اپنے علاقے میں اجازت دے دو، میں جا کے آپ کا پیغام پہنچاؤں، وہاں پر دین کی تعلیم دوں. سرکار نے اجازت دے دی. وہاں جا کر مسلمہ کذاب نے اس کو کہا کہ یار دیکھ بات سن، تو وہاں سے آ گیا نا، اب تو اعلان کر دے مجھے نبی نے بھیجا ہے کہ مسلمہ کذاب میری نبوت میں شریک ہے، ہاتھ پہ بیٹھ کر. اللہ اکبر. اس کو چکر دیا. یہ اکثر لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ درباری پیر کیا ہوتے ہیں، درباری مولوی کیا ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں. مولوی تھا، وہ پڑھا لکھا تھا، عالم تھا، لیکن مسلمہ کذاب نے اس کو چکر دیا اور اپنے ساتھ شریک کر لیا. اور جھوٹ کیا بلوایا کہ مجھے نبی پاک نے بھیجا ہے کہ اس کی بیعت کر لو، یہ میرے ساتھ شریک نبوت ہے. اب یہ بات جو تھی نا، اب لوگوں کو پتا تھا کہ یہ تو نبی کا بھیجا ہوا ہے، یہ تو نبی کی طرف سے معلم ہے، یہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا. لہذا اس کی جو بیعت تھی وہ دھڑ دھڑ شروع ہو گئی. جب سرکار کا وصال ہوا تو اس نے صدیق اکبر کو خط لکھ دیا کہ یہ تم نے خلافت کی بیعت لی ہے نا، یہ بہت غلط کام کیا ہے. کیونکہ میں تو نبی تھا، میرے پاس وہ ثبوت موجود ہے، نبی کا فرستادہ بھیجا ہوا معلم اس نے کہا ہے. اور جب وہ فوت ہو گئے تو اب تو نبی تو میں رہ گیا ہوں، تو خلیفہ کہاں سے آ گیا ہے؟ چیلنج کیا اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صدیق اکبر نے 11 اس زمانے میں، حیرت ہوتی ہے یار کہ عجیب انسان تھے وہ. مطلب ہے کہ اتنا بڑا حادثہ تھا سرکار کی وصال کا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. آپ وسائل کوئی نہیں تھے، مسائل ہی مسائل تھے، لیکن 1.5 2 2.5 سال میں صدیق اکبر نے طے کر دیا تمام مسائل کو. اور جب فاروق اعظم کو حکومت ملی ہے کلین، اور پھر انہوں نے 22 لاکھ مربع میل فتح کیا، بنیاد کس نے کی؟ صدیق اکبر نے. نہ وہ میدان صاف کرتے اور نہ فاروق اعظم اتنا کامیاب ہوتے. تو وہ خط لکھ دیا اس نے خلافت کو کہ جناب بات یہ ہے کہ تم خلیفہ کیسے ہو گے بھائی؟ نبی تو میں ہوں، میں تو شریک نبی تھا، اب میری فلج نبوت ہو گئی ہے، لہذا تم میری بیعت کرو اور میری طرف سے خلافت کا اعلان کرو. صدیق اکبر نے فرمایا اچھا کرتا ہوں. 11 آپ نے لشکر ترتیب دیے تھے، چونکہ مرتد بڑے تھے، قرب و جوار کے قبائل سسٹم ہے نا، قبیلے، تو ان کو قلعہ کما کرنے کے لیے کچھ ادھر سے کچھ 2 صحابی بھیجے. حضرت اکرمہ بن ابی جہل، باپ ابو جہل تھا، اور بیٹا سپہ سالار علیہ السلام کا. کیسی بات ہے!
اور ان کی بڑی عجیب واقعہ آج کا کہ جوان تھے، خوبصورت تھے اور رشتہ دار بھی تھے سرکار کے، تو سرکار کو یہ پسند آ گئی، سرکار نے دعا کر دی، سرکار نے دعا فرما دی کہ یا اللہ اکرمہ کو مسلمان کر دے۔ اب باپ نے جو کچھ بھرا تھا اب وہ تو بہت مشکل سے نکلتا ہے، اب وہ دل کہے کہ مسلمان ہو جا، دماغ کہے نو 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 یہ دشمن ہے ہمارا، ہمارے باپ دادا کا، ہمارے خداؤں کا، یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ اتنا پریشان ہوئے، گھوڑے پہ چڑھے اور سمندر پہ چلے گئے اور جا کر چھلانگ لگا دی سمندر میں، سمندر اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ حضرت اکرمہ کو سمندر میں اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ پھر بڑی کوشش کی کہ میں سرکار کی خدمت میں نہ جاؤں، لیکن دل نے کہا کہ نہیں اب تو جائے گا۔ چنانچہ وہ جا کر سرکار کی بارگاہ میں توبہ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اب وہ سپہ سالار بن کے مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے بھیجا انہوں نے۔ اچھا انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، حملہ کر دیا۔ اس ظالم کے پاس فوج بڑی تھی، مسلمہ کذاب کے پاس، یہ شکست کھا گئی۔ پھر آپ نے شاہ حبیب یعنی شرجیل بھی کہتے ہیں ان کو بھیجا، وہ ساتھ مل گئے لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ پھر بالآخر حضرت خالد بن ولید کو بلایا، سیدنا صدیق اکبر نے خالد سے کہا کہ حالات خراب ہیں اور پوری قوت اس کی مسلمہ کذاب کی، اس وقت 40,000 مسلح فوج اس کے پاس ہے۔ ان کا حضرت میرے پاس تو 13,000 لوگ ہیں سارے، اور وہ بھی کسی کے پاس تلوار ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہارے پاس قوت ایمان تو ہے نا، اور دوسرا تم سیف اللہ ہو، تم کیا ہو؟ سیف اللہ ہو، اللہ کی تلوار، اور اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹا نہیں کرتی۔ جو تیسری بات کی نا اس نے، یہ کتابوں میں جو صحیح تاریخ ان میں پڑھا کرو، ان کا حضرت بات یہ ہے کہ میں پہلے کافروں سے لڑتا تھا نا تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ یہ کافر ہیں، سوچتا بھی نہیں تھا، میں تابڑتوڑ حملہ کر دیتا تھا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، بے شک وہ اس کو شامل کرتے ہیں، اس کے اندر پکڑیاں بھی ان کی ہیں، تو میں کیسے پہچانوں گا ان کو کہ یہ میرا ہے یا اس کا ہے؟ شکل و صورت، نعرہ تکبیر مارتے ہیں وہ، تو پریشانی کے عالم میں انہوں نے سوال کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ سننے والی بات ہے اور یاد رکھنے والی بات ہے، لوگ سکپ کر جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ کہتے فرمائیے؟ فرمایا کہ جب تیرے سامنے کوئی ایسا آدمی آ جائے جس کو تو پہچان نہ پائے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر نعرہ مارنا، یا محمد آؤ۔ کیا کہنا تم؟ یا محمد آؤ۔ اگر سے جواب وہ دے دے یا محمد آؤ، چھوڑ دینا اس کو، اور اگر وہ کوئی اور نام لے یا خاموش ہو جائے اس کو اڑا دینا، آسان کام ہے۔ اور خالد بن ولید نے وہی کیا، ویشی جس نے حضرت بن حمزہ کو شہید کیا تھا وہ بھی ساتھ ہو لیا، حضرت زید بھی ساتھ تھے۔ تو گھمسان کی جنگ ہوئی، 13,000 بندے، اور پتہ ہے یعنی اس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ پوری جنگوں میں اسلام کی 269 یا 260 لوگ شہید ہوئے ہیں، اور اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ، جن میں 700 حافظ قرآن تھے، منکرین ختم نبوت۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ختم نبوت، منکرین۔ کتنے حافظ شہید ہوئے؟ 700، اور ٹوٹل کتنے شہید ہوئے؟ 1200، اور پورے اسلام کی جنگوں میں کتنے شہید ہوئے؟ 260۔ اتنی بڑی جنگ تھی وہ۔ تو جب وہ خالد کا مقابلہ نہ کر سکا تو وہ بھاگ کے نا، اس نے ایک جنت بنائی ہوئی تھی اپنی، اس کے اندر گھس گیا، وہ دروازہ بند کر لیا۔ صحابہ باہر تھے، ایک صحابی نے کہا کہ حضرت جی بات سنیں، دروازہ میں کھول سکتا ہوں؟
مجھے کسی سے اوپر چڑھا دو۔ سرکار نے فرمایا اندر فوج ہے، مسلح ہے، ایک آدمی کیسے مقابلہ کرو گے؟ ان کا سرکار کوئی سیڑھی کا بندوبست کرو اوپر چڑھنے کے لیے، چھلانگ نیچے لگاؤں گا، اس کے بعد میرا ایمان لڑے گا، ان کی تلواریں لڑیں گی۔ اور وہی ہوا کہ حضرت خالد بن ولید نے اس صحابی کو وہ سیڑھی بنا کے دی، اوپر چڑھ گیا، چڑھ کے اس نے دروازے کے نیچے چھلانگ ماری، ایک بازو کٹ گیا اس کا، لیکن ایک بازو سے دروازہ کھول دیا۔ پھر تو گھمسان کا جنگ پڑی ہے، رنگ پڑا ہے، تو مسلمہ کذاب مارا گیا، لوگ مارے کے بھاگ گئے۔ پھر خالد بن ولید کے ہاتھوں پر انہوں نے توبہ کی، اور جب خالد بن ولید وہاں سے لوٹے تھے تو وہ فتح کر کے لوٹے تھے، اور یوں منکرین ختم نبوت کا اللہ کے پاک پیغمبر کے اس صحابی نے کیا جمع کر دیا تھا، اور ہمیں سبق دیا کہ یہ جو تم نرم گوشہ رکھتے ہو نا ان لوگوں کے لیے، تو جی بڑے اچھے لوگ ہیں۔ وہ تو مسلمہ بھی تھا، وہ تو نبوت میں شراکت کرنے کے لیے آیا تھا، نبی پاک وہ تو اچھا آدمی تھا، نمازیں پڑھتا تھا، خدمت بھی کرتا تھا، لوگ اس کی بیعت کر رہے تھے، لیکن صدیق اکبر نے تو اس کی بات نہیں سنی، اللہ کے نبی کے صحابہ نے تو بات نہیں سنی ان کی، کوئی نرم گوشہ تو نہیں رکھا انہوں نے ان کے لیے۔ وہ ایک ہی جملہ کہتے تھے، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، یا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو یا ان کو چھوڑ دو۔ یہ ہمارے امریکہ میں یہ بیماری ہے۔ مجھے ایک صاحب کی کال آئی میرے محلے سے، کہتا استاد جی، میں کہا فرمائیے، اور جی مجھے نا بڑا خطرہ ہے۔ میں کیا ہوا؟ کہتا جی وہ جو ربی ہے نا ان کا مربی کے ربی، اس نے مجھے بددعا دی ہے اور میں ڈر گیا ہوں، تو کہیں میں فوت نہ ہو جاؤں، کہیں میرا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ بندہ پڑھا لکھا، حیرت والی بات ہے۔ اور میں وہ بھائی اگر یوں بندے مرا کرتے تو یہ پورا امریکہ قبرستان ہوتا۔ مرتا صرف اللہ کے حکم سے ہے بندہ، نہ کووڈ مار سکتا ان کو، نہ بیماریاں مار سکتی ہیں ان کو، جب تک اس کی طرف سے حکم نہیں آئے گا بندہ نہیں مر سکتا، اور جب حکم آ جائے گا بہانہ بن جائے گا، اور اگر نہیں حکم آیا اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، 12-13 سٹنٹ پڑ چکے ہیں، ہارٹ سرجری ہو چکی ہے، پتہ نہیں کس قیامت سے گزرتا ہوں، پھر بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، نہیں آیا وقت ابھی، تو جب آئے گا تو آپ کو خبر آ جائے گی مفتی صاحب بہت ہو گئے۔ نہیں، یاد رکھو، ڈرنا نہیں کسی سے، ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ اور جس نے یہ نقطہ پکڑ لیا کہ اللہ کے ذات ہی سب کچھ ہے، اس کو پھر کوئی ڈر نہیں۔ یہ بندے بیماری سے نہیں مرتے، یہ کووڈ والے جو ہیں یہ خوف سے مرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے لوگو میں تمہیں آزماؤں گا خوف دے کر۔ خوف ایک بیماری ہے کہ جب اللہ پاک کسی قوم میں یہ داخل کر دیتے ہیں تو وہ خوف سے مر جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میرے بندے، الا ان اولیاء اللہ، جو میرے بندے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ خوف والوں میں آ جاؤ یا بے خوف والوں میں چلے جاؤ، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر۔ عقیدہ انسان کو مضبوط ہونا چاہیے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ہمیں سبق دیا ہے کہ دیکھو کہ جو نبی کا نہیں ہے وہ تمہارا بھی نہیں ہے۔ ان کی اچھائی مت دیکھو، شیطان سے اچھا زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ معلم ملکوت تھا، یعنی فرشتوں کو پڑھاتا تھا، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن مار کھا گیا وہ ایک نقطے پر۔ تو یہ ایک نقطہ ہے جسے ہمیں صدیق اکبر سمجھا گئے ہیں کہ یاد رکھنا، سرکار نے فرمایا تھا کہ ثلاثون کذابون، اس کے بعد 30 اور آئیں گے، سارے یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم سچے نبی ہیں، لیکن سچا کوئی نہیں ہوتا۔ سچا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور وہ جو نظام اللہ کے کریم نے بتا دیا ہے وہ کیا ہے کہ جبریل
سرکار دو عالم اور صحابہ سے باتیں ہیں، بالکل ہیں۔ صحابہ نے بتایا ہے کہ قیامت کیسے آئے گی، حالات کیسے خراب ہوں گے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یہ ساری باتیں احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خدمات ہیں اسلام کی، اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرمائے، اور وہ سرکار کے دامن کے ساتھ ہیں۔ وہ دنیا میں بھی ساتھ تھے، آخرت میں بھی ساتھ ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت میں بھی میرے ساتھی ہوں گے۔ تو جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہے اسے ہم جدا کیوں کرتے ہیں، اور ہم کیوں جدا کرنا چاہتے ہیں ان کو؟ اس لیے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ 3 باتیں قرآن میں ہیں، ان کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تمہیں کوئی بے وقوف انسان سوشل میڈیا میں بیٹھا ہوئے حضرت عثمان غنی کی غلطیاں بتا رہا ہو تو لعنت بھیجو اس پر، اس لیے کہ قرآن اس کے ساتھ نہیں دیتا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ایمان اس لاؤ جس نے یہ سب ایمان لائے ہیں، باقی انسانی غلطیاں اچھال رہے ہو۔ میں نے ایک مثال لی تھی، ختم کر رہا ہوں۔ ایک بندہ آیا، پتہ کیا جی باجی جی مفتی صاحب کہاں گئے؟ باتھ روم میں۔ چلا گیا واپس، کہتے چھوڑو جی مفتی صاحب باتھ روم میں چلے اندر۔ یہ صحیح بات یہ، میں ہر وقت باتھ روم میں رہتا ہوں، سمجھنے والی بات ہے۔ وہ جی چھوڑو جی مفتی صاحب تھے ہر ویلے باتھ روم تھے، ہر ویلے باتھ روم میں کون رہتا ہے بھائی؟ یہ انسانی کمزوریاں ہیں۔ یہ میں مفتی صاحب سے باتھ روم میں نہیں رہتا، میں باقی کام بھی کرتا ہوں۔ اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جایا کرو، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنا کرو۔ اچھا بھائی، کافی سارے دوست وصال کر گئے ہیں، کووڈ سے نہیں، اللہ کی مرضی سے۔ ہمارا اپنی مسجد کا جنرل سیکرٹری محمد ارشد پٹھی، کوئی کووڈ نہیں تھا اسے، بیٹھا بیٹھا چلا گیا، اللہ کی مرضی۔ میرے ایک عزیز ہیں، بھتیجا لگتا ہے، بیٹھا بیٹھا چلا گیا، اللہ کی مرضی۔ اور ایک خاتون فوت ہو گئی ہیں، کوئی کووڈ نہیں تھا اس کو، اللہ کی مرضی۔ تو اللہ کی مرضی سے بندہ جاتا ہے، کووڈ سے نہیں جاتا۔ احتیاط اپنی جگہ پر آپ کریں، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ لیکن اچھا پھر دوسری بات یہ کہ میری ایک بھتیجی ہے، نواسی میری کو 4th کیٹیگری میں کینسر ہو گیا، جوان بچی ہے 4th کیٹیگری میں۔ واسطہ کی مجھے بتا رہی تھی، میں کہا بیٹا اللہ کے گھر میں دیر ہے دیر نہیں ہے، اگر تو تیری لکھی ہے تو تجھے کوئی لے جا نہیں سکتا، اور اگر نہیں لکھی تو تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہمارے بھائی ہیں رانا خالد صاحب، ہمارے ساجد بھائی کے بڑے بھائی ہیں، ان کو بھی ڈائگنوز ہوا ہے۔ اچھا ڈائگنوز تو مجھے بھی ہوا تھا، ایمانداری کی بات ہے، اللہ کے قرآن کھلا میرے سامنے، مجھے ڈاکٹر نے کہا جی تجھے ٹیومر ہے، تیرا دماغ ادھر سے ادھر آ رہا ہے، ادھر سے اوپر جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کہا، ڈرا دیا، میرے بچوں کو بھی پریشان کر دیا کہ تجھے کینسر ہے۔ اچھا جی 1 MRI 2 3 4 MRI، 1 بیاپسی 2 بیاپسی، کچھ نہیں ملا ان کو، پتہ نہیں کینسر تو تھا کہاں چلا گیا؟ او بھائی اگر ہوتا تو تمہیں نظر آتا نا۔ تو یہ کینسر بھی عجیب بیماری ہے، پتہ نہیں کیسے ان کو نظر آ جاتا ہے، کیسے نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے سب اللہ پہ چھوڑ دو، لیکن دعا کرنی ہماری ڈیوٹی ہے، رانا خالد کے لیے، میری نواسی کے لیے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور جو فوت ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔